اللہ کہا، اور دوسری حدیث شریف کہ قیامت تب آئے گی جب زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا۔ تو اس طرح پتہ چلا کہ اللہ اللہ کہنا بھی ایک ذکر ہے، اور اس کے بھی بڑے ثمرات ہیں، اس کے بھی بڑے فوائد ہیں، اور اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک یہ کہنے والے بھی زمین پر موجود ہوں گے۔ ذکر الہی کے لحاظ سے جو ثمرات ہیں، فوائد ہیں، اور اس کے اندر جو قوت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب شام کا وقت ہوتا ہے تو دروازوں کو بند کر دو، برتنوں کو ڈھانپ دو، اور اس پر اللہ کا نام لو۔ ویسے تو شیطان اتنا طاقتور ہے کہ کروڑوں امریکہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن جب بسم اللہ پڑھ کے ایک دھاگا بھی دروازے میں باندھ دیا جائے تو وہ دھاگا بھی شیطان نہیں توڑ سکتا کہ اس کو توڑ کے اندر داخل ہو جائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا اور یہ اللہ کے نام کی قوت بتائی اور یہ شریعت کے طریقے کی طاقت بتائی۔ اور اس سے یعنی پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کے پاس ذکر الہی کی صورت میں کتنا بڑا سہارا ہے، اور کس قدر ایک مومن کو رب ذوالجلال نے یہ توفیق دے رکھی ہے۔ اللہ کا نام لینے کے فوائد ویسے تو گنے نہیں جا سکتے، مختصر یہ ہے کہ اگر شیطان کو بھگانا ہو تو ذکر الہی کیا جائے، اللہ کو راضی کرنا ہو تو ذکر الہی کیا جائے، غم کو مٹانا ہو تو ذکر الہی کیا جائے، چہرے اور دل کو پرنور کرنا ہو تو ذکر الہی کیا جائے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو تو وہ ذکر الہی کرے۔ ایسے ہی خالق کائنات جل جلالہ کے فضل سے جسے یہ ہے کہ اس کا دل زندہ رہے، حیات قلوب کے لیے بھی ذکر الہی بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ گناہ مٹ جائیں تو پھر اس کا علاج بھی ذکر خداوندی میں ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر عذاب سے بچاتا ہے، جسے شخص جس کو یہ ہے کہ سکون نازل ہو، رحمت آ جائے، اور وہ جہاں بیٹھا ہے فرشتے اس کو آ کے ڈھانپ لیں، تو اسے پھر ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کا نام لینے سے یہ ساری چیزیں اس کو میسر آتی ہیں۔ جس محفل کو بابرکت بنانا مقصد ہے تو وہ بھی ذکر الہی سے بنتی ہے۔ ذکر الہی عبادات میں سے سب سے آسان ترین عبادت ہے، اور ذکر الہی عبادات میں سے سب سے افضل ترین عبادت ہے، یعنی آسان بھی ہے اور افضل بھی ہے۔ ایسے ہی ذکر کی وجہ سے خالق کائنات جل جلالہ انسان کے ذہن کے پردے بھی ہٹاتا ہے، یعنی جب انسان کے سامنے کسی مسئلے کے اندر مشکلات درپیش ہوں اور وہ حل نہ ہو رہا ہو تو اللہ کا ذکر کرنے سے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جس وقت انسان کو کہیں وحشت کا سامنا ہو اور خوف ہو اور ہولناک ماحول ہو تو اللہ کا ذکر کرنے سے وہ ساری وحشت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کسی شخص کا دل سخت ہو تو اس کو نرم کرنے کے لیے بھی ذکر الہی کام دیتا ہے۔ ذکر انسان کو طاقتور بناتا ہے، یعنی ایک انسان جو ذاکر نہیں اس میں وہ قوت نہیں جو ذکر کرنے والے انسان کے اندر قوت ہے۔ ذکر الہی جس کی زبان اس ذکر کے ساتھ تر و تازہ رہتی ہے۔ ذکر الہی قیامت کے دن جنت میں سبقت کا کام دے گا کہ جب ترتیب بنے گی تو جو زیادہ ذکر کرنے والا ہے اس کو رب ذوالجلال پہلے جنت بھیجے گا، اور اسے پھر خالق کائنات جل جلالہ کے قرب کے اندر بھی اقرب مقام جو ہے وہ میسر آئے گا۔ ذکر جس وقت
کیا جاتا ہے، جس مکان میں کیا جاتا ہے وہ مکان بھی ذکر کی وجہ سے فخر کرتا ہے، جس زمان میں کیا جاتا ہے وہ زمان بھی فخر کرتا ہے۔ اور ایسے ہی کے لحاظ سے مختلف مخلوقات، مثلا پہاڑ ہیں تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کیا آج تجھ پہ کسی نے ذکر کیا ہے یا ذکر نہیں کیا۔ ذکر کی بنیاد پر انسان منافقت سے بچ جاتا ہے، چونکہ قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ نے منافقین کے لحاظ سے یہ کہا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ ذکر اللہ کا ذکر منافقین بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر یعنی نفاق کو دور کرنے کے لیے بھی اللہ کا ذکر کام آتا ہے۔ اس میں یہ چیز بھی بڑی ملحوظ خاطر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ذکر جب زبان سے ہو تو انسان کا دل غافل نہ ہو۔ اگر انسان کا دل غافل ہو تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ زبان کے ذکر کے دوران دل کی غفلت انسان کے لیے پردے بن جانے کا باعث بنے کہ اس کے دل پہ پردے بن جائے۔ تو زبان کا ذکر انسان کو متوجہ کرنے کے لیے، اور اصل یہ ہے کہ اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ لیکن اس میں بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جب تک زبان کے ساتھ لفظوں کی ادائیگی نہیں ہوگی تو اس وقت تک وہ ذکر شمار نہیں ہوگا۔ جس طرح کہ رشید میں ہے، خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، کہ تم نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ اب نماز میں کوئی بندہ زبان نہیں ہلاتا، تلفظ نہیں کرتا تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا، سورت ملانا، تسبیح کرنا، تشہد پڑھنا، یہ سارے جو ہیں ان کے اندر تلفظ جو ہے وہ ضروری ہے۔ زبان ہلائے بغیر محض دل میں خیال کرنا جو ہے اس سے ذکر کا حکم اس پر نہیں لگے گا۔ اگرچہ بعض حالات میں جب انسان پوری طرح اپنے دل و دماغ کے لحاظ سے اللہ کی طرف متوجہ ہے تو یقیناً اس کا بھی فائدہ ہے اور وہ ایک حضوری ہے، لیکن جو مخصوص اذکار ہیں ان کے لیے پھر یہ ضروری ہے کہ جو تلفظ، جو طریقہ شریعت کے اندر بتایا گیا ہے اس طریقے کے مطابق وہ ذکر کیا جائے۔ چونکہ خالق کائنات جل جلالہ نے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کا ذکر کرو جس طرح کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، یعنی جس طرح اس نے طریقہ بتایا، جس طرح اس کی طرف سے شرائط ذکر کی بتائی گئیں، آداب ذکر کے بتائے گئے۔ تو اس بنیاد پر ذکر کا طریقہ سیکھنا قرآن و سنت سے، جو مخصوص اذکار ہیں ان کے لحاظ سے یہ ضروری ہے۔ باقی بندہ مومن جس وقت ایمان رکھتا ہے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصائم یسبح عظامہ، روزے دار کی ہڈیاں بھی تسبیح کرتی ہیں۔ تو اس بنیاد پر ایک حالت ایسی ہے کائنات کے اندر، وہ احوال بھی اللہ کے ذکر پر دلالت کرتے ہیں۔ مثلا یہ چوپائے جو ہیں وہ سارے ان کے جھکے ہوئے ہیں، وہ چر رہے ہیں، ان کی یہ حالت بھی ایک ذکر پر دلالت کر رہی ہے۔ اور بندہ مومن جس وقت وہ صحیح العقیدہ ہے، ایماندار ہے، تو اس حالت کے اندر اس نے جب کہ روزہ رکھا ہوا ہے تو روزے کی حالت میں اگر ضرورت کے پیش نظر، یہ غفلت کا سونا مراد نہیں ہے، ضرورت کے پیش نظر جو اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی حالت بھی اس کی ایسی قرار دی کہ گویا کہ اس کی ایک حاضری لگ رہی ہے۔ الصائم یسبح عظامہ، فرمایا کہ جو روزے دار ہے اس کی ہڈیاں بھی
تسبیح کرتی ہیں۔